بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پنڈت لالہ رام کاسی بنارس کے پنڈتوں گھرانے سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت لالہ رام کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی، حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالہ رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی سب تعلیمات کی کتابیں مکمل پڑھ لی۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہربانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بناتا اور اس کی عزت خراب کر کے اسے واپس بھیج دیتا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھا کوتوال کے کرندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کرتے۔ ایک دن ایک کرندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغ ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لالہ جی کی بیٹی شنکلا کمل کے پھول کی طرح ہیں، آج تک اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اپنے کرندے کی زبانی شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر وہ بوڑھا کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کرندوں کو بھیجا کہ پنڈت جی حکم کر دیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سجا کر میرے محل میں بھیج دیں۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کرندوں کی زبان بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ جس اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اس بچے کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ نرک میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ گھر بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگا دیں اور اپنے بچی کی عزت لٹتے دیکھنے سے پہلے ہی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی کرنے سے روکا اور کہا، آپ کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے 1 مہینے کی مہلت لیجیے اور ان سے کہیے، مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل میں ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھا کوتوال کی تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ 1 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے بولا کہ جائیے، آپ کو 1 مہینے کی مہلت دی۔ شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ بابو جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑے، کمر بند پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مسکرا تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کی۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا شہزادے کے بھیس میں گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ان دیکھے سفر کی طرف روانہ ہو گئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتی شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعے کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کی جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ اذان کی ٹولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ہر شخص جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنی پلکیں جھکائے جامع مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگ زیب عالمگیر جمعے کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا کہ سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیے، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہیں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب سارے درباری باہر چلے گئے تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے؟
शंखला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए और दूसरा जाए। वो मुकम्मल गम-भरी दास्तान सुनाने के बाद शंखला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की एक हिंदू लड़की हूँ। बादशाह ने कहा, बेटी जाइए और डोली से जाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शंखला के दिल का तो गोया आबगीना ही टूट गया। बोझल कदमों से वापस हो गई। मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। शंखला दुल्हन की तरह सजकर डोली में बैठ गई। वो बूढ़ा कोतवाल की आज खुशी का दिन है। वो अपनी मूँछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज इसके हरमसरा में शंखला दाखिल हो रही है। बुढ़े ने ऐलान किया है कि जब तक मैं फ़कीरों में रुपए पैसे ना लुटाऊं तब तक शंखला की डोली हरम में ना दाखिल की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमज़ोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फ़कीरों में पैसे लुटाए जा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर की आवाज़ आती है, महाराज, हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बूढ़े कोतवाल ने नागवारी से जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठा लो। फ़कीर ने इल्तिजाना लहजे में कहा, महाराज, आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अपने हाथों से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बूढ़ा कोतवाल जो ही मुड़ा तो फ़कीर ने मैला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बूढ़ा कोतवाल पीछे मुड़ा तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बूढ़े का खून खुश्क हो चुका था। पाँव में गिर गिर कर माफ़ी का तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया कि तू राया पर जुल्म और सितम करे, बच्चियों की इज़्ज़तें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फ़ौजी दस्ता पहुंच चुका था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पाँव में ज़ंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दीजिए और दोनों हाथियों को मुखालिफ सिमत दौड़ाया जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूँ बूढ़े कोतवाल को इबरतनाक सज़ा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक़ अदा कर दिया। शंखला की डोली वापस बाइज़्ज़त उसके घर पहुंचा दी गई तो उसकी खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पर पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी, सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ ना दिलाऊं ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं पानी पीऊँगा। सुल्तान के भोजन के लिए शंखला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जगह साफ़ की। जिस जगह सुल्तान ने नमाज अदा की उसके बाप ने इस जगह को मस्जिद के लिए ख़ास कर दिया। सुल्तान ने चांदी का हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतज़ाम यही हिंदू ख़ानदान वाले संभालेंगे। दारीरा नाम की मस्जिद आज भी गंगा किनारे इसी जगह पर वाक़या है। ये था इंसाफ का निज़ाम। ऐसे हुआ करते थे मुसलमान हुक्मरान। और आज के दौर में आप हुक्मरान को देखिए जो इंसाफ से बिल्कुल आरी हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।